بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرو سبسکرائب اور بیل کا بٹن ضرور دبا۔ عبداللہ بن تعمیر کی آزمائش اور ان کی شہادت۔ امام نسائی، امام احمد، امام ترمذی اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں برات صحیح رومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ ان نقول میں کسی قدر کمی زیادتی نہیں، مگر ہم خلاصہ نقل کرتے ہیں۔ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں ایک کاہن ساحر جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اسی کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کی دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ لیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کر لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کر لے تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب درویش نسوما عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ محمد راوی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسوی پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ سوما عبادت خانے سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب عابد رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سن راہب کی باتوں سے اس کا قلب متاثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینے شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا تھا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور زود کوب کرتا تھا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویرے پہنچایا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے۔ تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف سے واپس ہو رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ کسی مہلک جانور شیر یا اژدہے نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما۔ اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کی جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی اور اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی و کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت و اتباع کی برکت سے حق تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑی، مادراز، دینا بینا اور لا علاج مریض اس لڑکی کی دعا سے شفایاب ہونے لگا۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا تبینہ مصاحب اس کے پاس آیا، خوب تحفے نذرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں ہے اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور شرکت
اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرمائے گی۔ وہ اندھا اس وقت مجلس میں مشرف بے ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ معمولی کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ مصائب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصائب نے کہا میرا آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ عذاب ناک ہوا اور اس مصائب کو سخت سزا دی اور پوچھا یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی جگہ جاتا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے گا کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا اگر تو اپنی دین سے نہ پھرے تو تجھ کو ارے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنی دین پر حق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو ارے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصائب کو بلا کر یہی کہا۔ مصائب نے بھی دین پر حق کو چھوڑنے سے انکار کیا اور اس کو بھی ارے سے چیر کر شہید کر دیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جاؤ، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اور اگر مان گیا تو اس کو بڑے مقام دوں گا اور اپنا مصائب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے عذاب پاش پاش ہو جائیں گے۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ پر سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنی دین سے باز آئے تو بہتر ہے ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گیا اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے، تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر ترکس سے نکال کر کلمہ بسم اللہ رب حاضل غلام، وہ تیر میرے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو اس لڑکے کی کمٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کمر پر لگ دیا اور کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور اس واقعے کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا آمنا برب ھذا غلام، آمنا برب ھذا غلام۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر آپ تو سب ہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت عذابناک ہوا
اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندق میں آگ دی گئی۔ اس کے کنارے پر ایان سلطنت کا کرسیاں بچا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کرندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو، جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا، عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنی ماں سے واپس آ جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا، اماں آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین کی، جو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کو روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش